تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ حضرت اب وقت ہوا ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا، شبہ کا ازالہ۔ شبہ کا ازالہ کچھ یوں آیا ہے کہ پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت سے جانور پیدا کیے ہیں اور جو حلال ہیں، جن کو ہم کھا سکتے ہیں، لیکن کچھ جانور، پرندے، کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ اللہ نے حرام قرار دے دی ہیں اور ان کو نہیں کھایا جا سکتا۔ تو انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ فرمائیے کہ یہ اگر حرام ہی تھیں تو پیدا ہی کیوں کی اللہ نے؟ مطلب ان کی کیا ضرورت تھی اس دنیا میں لانے کی جبکہ ہم ان کو کھا نہیں سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وجہ فرمائیے آپ کی، یہ اللہ پاک نے ان کو کیوں پیدا کیا؟ اچھا شبہ، اصل میں بات یہ ہے کہ کسی چیز کا پیدا کر دینا اس کے حلال ہونے کی دلیل ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ تو کہیں نہیں لکھا، کہیں نہیں لکھا جی۔ نہ اللہ نے یہ بات کی کہ جو میں پیدا کر دوں بس حلال ہے، نہیں، یہ نہیں، کیونکہ کسی چیز کا پیدا ہونا اس کی حلت کی دلیل نہیں ہے۔ ٹھیک جب ہے، حلت کی دلیل نہیں ہے، ہاں کسی مسئلے اور حکمت کی دلیل ہے کہ خالق نے پیدا کی، کسی حکمت اور مسئلے کے تحت پیدا کی ہے۔ جی۔ اب وہ مسئلے اور حکمت کیا ہے؟ بس اوقات وہ خود واضح کر دیتا ہے یہ مسئلے اور حکمت ہے، بس اوقات اسی حکمت واضح نہیں کرتا کہ کس حکمت کے تحت میں نے پیدا کی ہے۔ تو پیدا کر دینا کسی چیز کا وہ تو حلت کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہ ضرور فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے تمہارے نفع کے لیے زمین کا سب کچھ، زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے نفع کے، لام استعمال کیا لکم، لام نفع کے لیے آتا ہے، تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا۔ جی۔ اور نفع صرف کھانے میں تو نہیں ہوتا، نفع پہننے اوڑھنے میں بھی ہوتا ہے، جی ہاں، نفع جو ہے سواری میں بھی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب نفع کے بہت سے افراد ہیں، اس میں کھانا پینا بھی ایک نفع ہے انسان کا۔ جی۔ لہذا وہ جانور کہ جن کو اللہ نے حرام کر دیا کہ کھانا نہیں ہے، لیکن اس کا دوسرا مقصد ہے نفع کا، مطلب گدھا ہے، جی، گدھا کھا نہیں سکتے لیکن سواری کر سکتے ہیں، جی ہاں، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کا مطلب ہے کہ اس کا نفع آپ اٹھا سکتے ہیں۔ اسے درندے ہیں، درندوں کا گوشت کھا نہیں سکتے لیکن ان کی کھال کی آبجیکٹو بنا سکتے ہیں، جی، آبجیکٹو بنا کے سردی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ جی، اسے سانپ بچھو ہیں، کھا نہیں سکتے لیکن دوسری اور ایسی ادویات بنتی ہیں جن دواؤں سے آپ اپنی بیماریوں کو رفع کرتے ہیں۔ تو معلوم ہے کہ نفع کے لیے پیدا کی ہیں اللہ نے چیزیں، اور نفع کے افراد اتنے زیادہ ہیں، ان میں سے کھانا پینا بھی ایک نفع ہے۔ چنانچہ وہ جانور جو حلال ہیں ان کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ ان کے ساتھ آپ کھانے پینے کا بھی بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں، ان کا گوشت کھا سکتے ہیں، باقی ان کی کھال کی جیکٹ بھی بنا سکتے ہیں۔ اب بھیڑ بکری کی جیکٹ بھی بن سکتی ہے، بنتی ہے، اس کے چمڑے کے جوتے بھی بنتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ فرمایا، تو لکم فرمایا کہ زمین میں جو کچھ ہے، ہاں کھانے پینے کی جب بات آئی تو فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، تو وہاں پر جو پاکیزہ کھانے کو حکم کیا، پاکیزہ اور حلال کھانا ہے جی، یہ۔ اور دوسری بات یہ کہ اصل میں یہ جو حکمت اور مصلحتیں اللہ کی ہیں، یہ ان مصلحتوں کے پیچھے یہ حقیقی مصلحت کیا ہے؟ وہ ٹیسٹ ہے۔ کیونکہ اصل میں جو بندہ اس دنیا کی تخلیق کا مقصد نہیں سمجھتا کہ دنیا بنائی کیوں، وہ فوراً سوال کرتا ہے، لیکن جو اس کا مقصد تخلیق سمجھ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایگزامینیشن ہال ہے، جی، ٹیمپریری لائف ہے، اور یہاں ملٹیپل چوائس ٹیسٹ ہے، جیسے ملٹیپل چوائس ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ملٹیپل چوائس میں غلط بھی لکھے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اب آپ کہ یار آپ نے غلط لکھا ہی کیوں، جب یہ غلط ہے لکھا ہی کیوں؟ وہ کہتے ہیں بھائی یہی تو ٹیسٹ ہے، آپ ان اے بی سی ڈی میں آپ صحیح والے پہ نشان لگائیں۔ بس یہ سمجھے کہ یہ ملٹیپل ٹیسٹ ہے، یا اللہ نے حلال حرام سارے جانور چھوڑ دیے اور کہہ دیا دیکھو اس میں جو صحیح ہے اس پہ ہاتھ رکھیں آپ۔ اب آپ نے کہا بکری پہ ہاتھ رکھ دیا بھئی یہ حلال ہے، یہ کھائیں گے، خنزیر بھئی خنزیر نہیں کھائیں گے۔ تو یہ ٹیسٹ ہے، تو یہ ٹیسٹ جو اللہ تبارک و تعالی اس کو بنایا ہے، اور جو اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوگا، جیسے دنیا کے اندر ملٹیپل چوائس میں جو صحیح جگہ پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کا پاس ہو گیا، غلط رکھے گا فیل ہو گیا۔ ایسی اللہ تبارک و تعالی حلال حرام سب چھوڑ دیا یہاں، اب کہہ دیا اب دیکھو تم کیا کرتے ہو۔ اور یہ تو اللہ کی عنایت ہے، ملٹیپل ٹیسٹ میں تو بتایا نہیں جاتا کہ کون سا صحیح ہے کون سا غلط، یا اللہ نے بتا بھی دیا، جواب بھی بتا دیا، بلکہ 1,24,000 نبیوں کے ذریعے بتا دیا کہ بھئی یہ حرام یہ حلال، یہ حرام یہ حلال، اور ہر ٹائم بتایا جا رہا ہے۔ وہاں ملٹیپل ٹیسٹ میں ٹیچر نے کلاس میں بتایا تھا، ایگزامینیشن ہال میں نہیں بتاتا، لیکن انبیاء نے تو آ کے مستقل بتا دیا دیکھو یہ بکری حلال ہے، کتا حلال نہیں ہے، اور یہ پیغام آج تک جو ہے وہ کنوے ہوتا چلا جا رہا ہے۔
تو پھر بھی اگر کوئی بد دماغ اس پہ عمل نہ کرے تو اس کو تو جوتے پڑنے چاہیے. بالکل صحیح. وہ تو دنیا میں ذلیل ہو اور آخرت میں پکڑا جائے گا. جی ہاں. تو یہ ٹیسٹ ہے اصل میں. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک ضابطہ رکھا. اور تیسری بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بادشاہ کی ایک جو ہے وہ باڑ ہے. لکل ملک ہمن، باڑ ہے. اس باڑ کو کوئی کراس نہیں کر سکتا. جیسے وائٹ ہاؤس ہے، اب وائٹ ہاؤس کی باڑ لگی ہوئی ہے، اس سے آگے آپ اندر نہیں جا سکتے جی، اس کے پرمیشن چاہیے. باہر بار آپ گھومیں، باہر سے آپ دیکھ لیں، اندر نہیں جا سکتے. فرمایا ہر بادشاہ کی ایک باڑ ہے، اس کو کراس کوئی نہیں کر سکتا. ایسے اللہ بھی چونکہ ایک بادشاہوں کا بادشاہ، اس کی بھی ایک باڑ ہے، اس باڑ کو بھی کراس نہیں کر سکتا. فرمایا وہ باڑ کیا؟ وہ محرمات ہیں، حرام کی ہوئی جو چیز ہے، یہ اللہ کی باڑ ہے. اللہ نے کہا حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا آپ نے، بس. تو جو بندہ اس باڑ کو کراس نہیں کرے گا، وہ حرام کو کراس نہیں کرے گا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ سیف اور ساؤنڈ، وہ اللہ کے ہاں نجات پائے گا، دنیا میں سکون پائے گا. لیکن اگر اسے باڑ کو کراس کیا، انہوں نے کہا یار کوئی نہیں، بکرے کا گوشت حلال ہے، اینیمل ہے، خنزیر بھی گوشت ہے یار، کھا لیتے ہیں. اب یہ پکڑا گیا، اسے اللہ کی باڑ کو کراس کیا ہے، لہٰذا مجرم ہے، اور اس مجرم کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں پکڑا جائے گا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ نے جن جانوروں کا حرام قرار دیا اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. وجہ یہ کہ اس میں اصل میں ایسی سمیت اور زہریلی چیزیں ہیں اور ایسے بد اخلاقی عنصر ان کے اندر موجود ہوتا ہے کہ اگر بندہ وہ جانور کھانے کا عادی ہو جائے، ان کے اندر اسی طرح کے اخلاق پیدا ہو جائیں گے، وہی بدعقیدگی پیدا ہو جائے گی. جیسے بعض جانوروں کو اللہ نے حرام کیا اس کی خباثت اور گندگی کی وجہ سے. چھپکلی ہے، چھپکلی حرام اس لیے کہ اس کے اندر خباثت ہے، اس لیے یحرم علیہم الخبائث فرمایا کہ خبیث چیزوں کو میں نے حرام کر دیا. اور یہ اشارہ اس طرف کیا کہ آپ جتنے حرام جانور ہیں، آپ اگر ان کو غور سے دیکھیں نا، ان کے چہرے، ان کی تخلیق کے اندر ہی ایک خاص قسم کی کراہت آپ کو محسوس ہوگی. جیسے چیل ہے، کوا ہے، ایک خاص کراہت محسوس ہوتی ہے ان کی تخلیق میں، شکل و صورت میں. مگرمچھ ہے تو ان کو دیکھ کے لگتا ہے یار جی خوفناک چیز ہے. اب بکری کو دیکھو آپ کو ایسی خوفناک نہیں لگتی، گائے کو دیکھو خوف نہیں لگتی، لیکن بکری کے مقابلے کتے کو دیکھیں آپ کو ہمیں وحشی لگتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ خبیث چیزیں ہیں. تو خباثت اور گندگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ حرام کی ہیں. جیسے چھپکلی ہیں، چوہے ہیں، ان کو اس لیے کیا. بعض کو درندگی کی وجہ سے حرام کر دیا، جیسے بھیڑیے ہیں اور بھالو ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں. اب یہ درندگی ہے. اب ان کا گوشت انسان جب کھائے گا تو ظاہر ہے کہ انسان کی باڈی کا حصہ بنے گا، اس کے اندر وہ درندگی آئے گی، وہ چیر پھاڑ ظلم ستم کا عادی بنے گا، اس سے حرام کیا. اور بعض کو بد اخلاقی ان کے اندر ہے. خنزیر ہے، خنزیر میں بد اخلاقی اور خست ہے، ایسا خسیس ہے کہ یہ مادہ کے سامنے فیل کرتا ہے، اپنے دوسروں کے سامنے یہ فیل کرتا ہے، اور لائن لگا کے فیل کرتے ہیں یہ ایک مادہ کے ساتھ. یہ ان کے اندر ایک خاص خباثت ہے. لہٰذا اس کے کھانے والوں میں بھی وہی عادت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ پرواہ نہیں کرتے، 4-6 بندے مل کے بھی ایک مادہ کے ساتھ انتفاع اٹھاتے ہیں. یہ خنزیر میں اصل میں یہ گندگی ہے، وہ پھر ان کے لوگوں میں آتی ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ بد اخلاقی ایسی خصت پیدا ہوتی ہے، اسے خنزیر کو حرام کیا. بعد کے اندر بد عقیدگی، مثلا وما اہل بہ لغیر اللہ، فرمایا کہ جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیے جائیں جانور وہ نہ کھاؤ. حالانکہ وہ بکری ہے، بکری کا گوشت تو صحیح تھا، اس کو کیوں غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنے سے کیا خرابی ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ غیر اللہ کے نام پہ چونکہ ذبح ہوئی ہے، اب اگر اس کا گوشت کھاؤ گے تو آپ کے عقیدے میں خرابی آئے گی، آپ کا ایمان خراب اور گندا ہو جائے گا، کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوئی. اسے بد عقیدہ انسان ہو جاتا ہے، تو بد عقیدگی پیدا ہوتی ہے تو ظاہر ایمان فنا ہوتا ہے. ایمان فنا ہوگا تو رہ کیا گیا؟ دنیا آخر برباد ہو گئی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جن جانوروں کو حرام کیا اس کے پیچھے ایک مصلحت ہے. ابھی سیدھے سانپ بچھو حرام کر دیے ان کے زہریلے مادے کی وجہ سے، اس کے اندر ایک سمیت اور زہریلا مادہ پایا جاتا ہے. اگر سانپ بچھو کھائیں وہ زہریلا مادہ آپ کی باڈی کا حصہ بنتا رہتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا. آپ سمجھتے میں نے بھون کے کھا لیا، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن وقت آتا ہے کہ وہ انسان کو اندر سے فنا کرتا ہے. اس سمیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کو حرام کر دیا. تو حرمت کے اندر پیچھے ایک حکمت اور مسئلہ اس لیے حرام کیا. اور پھر یہ ٹیسٹ لیا ہے کہ دیکھ لیں ملٹیپل چوائس میں کون صحیح پہ ہاتھ رکھتا ہے، کون غلط پہ ہاتھ رکھتا ہے. بہت خوب. نہیں آپ نے بہت تفصیل سے ماشاءاللہ فرمایا اور بات سمجھ میں آئی. بالکل یہ سوچنے کی بات ہے. سوال تو خیر سوال ہوتے ہی ہیں، لوگوں کے سوال آتے رہتے ہیں، لیکن میری بات like this video, write a comment, and don't forget to subscribe now.